السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ پاک فوج نے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو اپنی تحویل میں لے لیا، حراست میں لے لیا۔ اپنے عہدے اور اختیارات کا غلط استعمال کرنے پر انہیں کورٹ مارشل کا سامنا ہے۔ فیض حمید کا کیریئر متنازع ہے۔ سیاسی جماعتوں کی جوڑ توڑ، اراکین اسمبلی پر دباؤ، حکومت بنانے اور گرانے میں ان کا کردار بہت متنازع رہا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے خود کو سیاست میں ملوث رکھا۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کا بہت گہرا اور قریبی تعلق رہا ہے۔ دونوں کے سسر پراپرٹی کے کام سے منسلک رہے اور وہ بھی آپس میں دوست ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ پہلے عمران خان کا بیان سن لیں۔ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ لاوا پکا ہوا ہے، خبردار کر رہا ہوں، اب لوگ جیل جانے اور جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کال دینے لگے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان کا کہنا تھا، آج تک پارٹی کو اسٹریٹ موومنٹ کا نہیں کہا، لیکن مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانا گیا تو اسٹریٹ موومنٹ شروع کرنے لگے ہیں۔ حکومت نے چیف جسٹس کو توسیع دینے کی کوشش کی تو احتجاج کریں گے۔ لاوا پکا ہوا ہے، لوگ تیار ہیں، وہ کال دینے لگے ہیں۔ موجودہ حکومت 2/3 اکثریت قائم کر کے آئین میں تبدیلی کرنا چاہتی ہے۔ ملکی حالات بنگلہ دیش سے زیادہ برے ہیں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ 9 مئی کو آگ انہوں نے خود لگائی۔ میرا یعنی ان کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں۔ مخالفین کو جیسے ہی لگتا ہے ان کا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہے تو ان کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں۔ معاف کیجیے، یہ انہوں نے کہا کانپیں ٹانگ جاتی ہیں۔ ممکن ہے عمران خان کے اس بیان کا فیض حمید کے کورٹ مارشل سے بھی کوئی تعلق ہو۔ بہت گہری سازشیں ہو رہی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں فیض حمید کے معاملے کو۔ فیض حمید پر اسلام آباد کی ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی پر قبضے اور معاونت فراہم کرنے کا الزام ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پر اور بھی کئی الزامات ہیں۔ تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے کا الزام ہے۔ تحریک لبیک کے دھرنے والوں کو مینیج کرنے اور انہیں پیسے دینے کا الزام ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیوں کا الزام ہے۔ ان پر میڈیا کو کنٹرول کرنے اور ججوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے کا بھی الزام ہے۔ کچھ کنٹرول بھی کیا۔ بعض حلقوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ فیض حمید کو تحریک انصاف سے رابطوں کی وجہ سے حراست میں لیا گیا ہے، تاہم اس الزام کی کسی جانب سے تصدیق نہیں کی گئی۔ اگر ایسا ہے تو کوئی بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، کوشش ہو رہی ہے۔ اسلام آباد کی ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک معیز احمد خان نے نومبر 2023 میں سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ مئی 2017 میں جنرل فیض حمید کی کہنے پر ٹاپ سٹی کے دفتر اور ان کی رہائش گاہ پر رینجرز اور آئی ایس آئی کے اہلکاروں نے چھاپہ مارا۔ معیز احمد خان نے الزام لگایا تھا کہ ریڈ کے دوران آئی ایس آئی اہلکار ان کے گھر سے قیمتی اشیاء جس میں سونا، ہیرے اور کروڑوں روپے نقد شامل تھے اپنے ساتھ لے گئے۔ 400 تولہ سونا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے بھائی سردار نجف نے ثالثی کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی اور اس دوران سابق ڈی جی آئی ایس آئی نے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کے رشتہ دار کے کزن کے ذریعے ملاقات کا بندوبست کرنے کے لیے بھی رابطہ کیا۔ ملاقات کے دوران جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے درخواست گزار کو کہا کہ واقعے میں چوری کیا گیا، چھینا گیا 400 تولہ سونا اور کیش 4 کروڑ کے قریب تھا، وہ یہ چیزیں تو واپس نہیں کریں گے، باقی شاید واپس کریں۔ درخواست میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ آئی ایس آئی کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر نعیم فخر اور ریٹائرڈ بریگیڈیئر غفار نے مبینہ طور پر درخواست گزار کو 4 کروڑ روپے نقد ادا کرنے اور ایک نجی چینل آپ نیوز کو اسپانسر کرنے پر مجبور کیا۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک آئی ایس آئی کے افسران کے کہنے پر نیوز چینل میں تنخواہیں دیتا رہا۔ یہ ہے میڈیا کی حالت۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس معاملے کو سنجیدہ قرار دیتے ہوئے درخواست گزار کو وزارت دفاع سے رجوع کرنے کی ہدایت کی تھی۔ دوستو، آئی ایس پی آر کے مطابق ان کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی کئی خلاف ورزیاں ثابت ہو چکی ہیں۔ اب جو چیز ثابت ہو چکی ہے اس کی سزا جو بھی ہے وہ تو انہیں ملے گی، شاید معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال افواج پاکستان نے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کی درخواست پر انکوائری کمیٹی بنا دی ہے۔ فیض حمید کے خلاف انکوائری کمیٹی میجر جنرل کی سربراہی میں قائم کی گئی ہے۔ انکوائری کمیٹی سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں الزامات کی تحقیقات کرے گی۔ آرمی ایکٹ کے سیکشن 92 میں کسی بھی فوجی افسر کی ریٹائرمنٹ کے
6 ماہ کے بعد اگر ان کے خلاف کوئی الزام ہو تو ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی نہیں ہو سکتی. تاہم آرمی ایکٹ کے سیکشن 31 اور 40 اس سے مستثنا ہیں. اب یہ کیا ہے؟ آرمی ایکٹ کا سیکشن 31 فوجی افسران اور اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے سے متعلق ہے، جبکہ سیکشن 40 مالی بدعنوانی اور فراڈ کے زمرے میں آتے ہیں. اور اگر کسی بھی فوجی افسر یا اہلکار پر اس طرح کے الزامات ہوں تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی ہو سکتی ہے. دلائل کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ سپریم کورٹ کا ہیومن رائٹ سیل مذکورہ سوسائٹی سے متعلق ایک اور کیس بھی نمٹا چکا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے متعلقہ ریکارڈ طلب کیا تو عدالت کو بتایا گیا سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے عہدہ چھوڑنے سے پہلے تمام ریکارڈ کو ضائع کرنے کا حکم دیا تھا. کمال ہی ہو گیا. عدالت نے ریمارکس دی کہ یہ معاملہ بنیادی حقوق کے نفاذ سے متعلق نہیں ہے اور درخواست گزار کو وزارت دفاع سمیت متعلقہ فورم سے رجوع کرنا چاہیے. عدالت نے یہ بھی نشاندہی کی کہ درخواست گزار پر بدنیتی پر مقدمہ چلانے پر جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور دیگر ریٹائرڈ افسران کے خلاف سول یا فوجی عدالت میں کیس دائر کیا جا سکتا ہے. عدالت عظمیٰ کے بینچ نے مزید ریمارکس دیے کہ سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی جانب سے اپنے چیمبر میں ہاؤسنگ اسکیم سے متعلق کیس کی سماعت آئینی دفعات کے مطابق نہیں تھی. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے اپنی ریٹائرمنٹ سے ایک روز پہلے زاہدہ جاوید اسلم نامی خاتون کی جانب سے دائر کی گئی شکایت پر سماعت کے بعد معیز احمد خان کو کلیئر قرار دیا تھا. زاہدہ اسلم نے اپنی شکایت میں دعویٰ کیا کہ معیز احمد خان ماہانہ تنخواہ کے عوض ان کے ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کی دیکھ بھال کرتے تھے، تاہم مبینہ طور پر دھوکہ دہی سے انہوں نے ان کی جائیداد ہی اپنے نام منتقل کر لی. اور جب انہوں نے زمین واپس لینے کی کوشش کی تو معیز احمد خان نے انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں. جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار کو جمع کرائی گئی FIA رپورٹ کے مطابق زاہدہ جاوید اسلم کی زمین اصل دستاویزات کی بجائے فوٹو کاپی کی بنیاد پر معیز خان کے نام منتقل کی گئی. FIA کی تحقیقات کے نتائج میں بتایا گیا کہ شکایت کنندہ زاہدہ جاوید اسلم اپنے دعوے کی حمایت میں کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی، لیکن ان کا یہ دعویٰ حقیقت ہے کہ قریب تر معلوم ہوتا ہے کہ انہیں معیز احمد خان نے ڈرایا دھمکایا ہے، کیونکہ معیز احمد خان نے زاہدہ جاوید اسلم کے اربوں روپے کے حصے کی مد میں انہیں کچھ بھی نہیں ادا کیا. FIA کی تحقیقاتی رپورٹ میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ زیر بحث جائیداد سے متعلق ڈیل نہ تو عام حالات میں عمل پذیر ہوئی اور نہ ہی رجسٹرار آفس اسلام آباد کی جانب سے دستاویزات کی فوٹو کاپیوں کی بنیاد پر ملکیت کی منتقلی کا عمل شفاف طریقے سے سر انجام دیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پاک فوج میں اہم عہدوں پر تعینات رہے. میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، 2.5 سال بطور ڈائریکٹر جنرل ISI خدمات سر انجام دی. نون لیگ کی جانب سے ان پر سیاسی انتقام، گرفتاریوں اور وفاداریاں تبدیل کرانے کے الزامات لگائے جا چکے ہیں. فیض حمید نے بطور میجر جنرل پنو عاقل ڈویژن کے جنرل کمانڈنگ افسر کے بھی کام کیا. وہ 2.5 سال ISI کے انٹرنل ونگ کے سربراہ بھی رہے. اس عہدے کو DGC کہا جاتا ہے. فیض حمید نے 8 ماہ بطور کور کمانڈر پشاور بھی کام کیا. بعد میں انہیں کور کمانڈر بھاولپور تعینات کر دیا گیا. دوستو، کسی افسر کے خلاف کورٹ مارشل کے لیے ایک حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل کی سربراہی میں ایک عدالت قائم کی جاتی ہے. میجر جنرل بھی ہو سکتا ہے، جس میں 2 ممبروں کے علاوہ جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ کا نمائندہ بھی شامل ہوتا ہے. اس عدالت کے سربراہ کو پریزیڈنٹ کہا جاتا ہے جب یہ کارروائی شروع ہوتی ہے. کسی بھی شخص کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کی صورت میں اس فوجی افسر کی گرفتاری کے 24 گھنٹوں کے اندر چارٹ شیٹ فراہم کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ملزم پر الزامات کی کاپی بھی فراہم کر دی جاتی ہے. جب کورٹ مارشل کی کارروائی شروع ہو چکی ہے تو اس میں ہاؤسنگ سوسائٹی کے سربراہ معیز احمد خان کو پروسیکیوشن کے گواہ کے طور پر پیش کیے جانے کا امکان ہے. اس کے علاوہ کورٹ آف انکوائری میں جو شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں ان کی روشنی میں بھی مزید گواہوں کو طلب کیا جا سکتا ہے. کورٹ مارشل کی کارروائی کے دوران ملزم کو اپنی مرضی کا وکیل کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے اور وہ اپنی صفائی میں گواہان بھی پیش کرنا چاہے تو انہیں ایسا کرنے کا حق حاصل ہے.
ظاہر ہے مقدمہ چلے گا، انہیں وکیل کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔ سینیٹر فیصل واڈا نے جنرل ریٹائر فیض حمید کو فوجی تحویل میں لینے اور ان کے خلاف کورٹ مارشل کا عمل شروع ہونے پر اپنے رد عمل میں کہا کہ فیض حمید اور پاکستان تحریک انصاف ایک ہی نام ہے، یہ شروعات ہیں، معاملہ بہت دور تک جائے گا، ابھی بہت بڑے بت گرنے ہیں، بات صرف کرپشن تک نہیں رہے گی، پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ بھی اس کا حصہ ہے۔ فیض آباد دھرنا کیے تو بہت چھوٹا ہے، آنے والے دنوں میں پانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی زمین پر لیٹ جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان کے لیے زبردست فیصلہ ہوا ہے، جو ملک کو نقصان پہنچائے گا اس کا احتساب ہوگا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور تحریک انصاف ایک ہی نام ہے، ہمیں اس وقت جشن منانا چاہیے کہ پاکستان حقیقی طور پر ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ ہم سب کا یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ سیاست کریں اور اداروں کو ان کا کام کرنے دیں۔ اب ملک میں احتساب کا عمل نظر آئے گا۔ فیصل واڈا کس کی طرف ہیں، کیا زبان بولتے ہیں، خان صاحب سے ان کے کیا اختلاف ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ اسی طرح رانا ثناء اللہ نے دعویٰ کیا کہ جن اقدامات کے پی ٹی آئی کی جانب سے 9 مئی سے پہلے اور اس کے بعد کیے گئے جو اقدامات اور آج کل بھی جو ان کی حکمتیں ملی ہیں، ان کا لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا ان سب میں عمل دخل تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نے ان کے خلاف کوئی انکوائری نہیں کی، جس سے یہ چیز ثابت ہوئی۔ ایسا نہیں کہ وہ اکیلے تھے، وہ اس سب میں ان کے ساتھ اور بھی لوگ شامل تھے، کیونکہ ایک فرد واحد اکیلا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور یہ سب باتیں بھی اس انکوائری میں سامنے آئی ہوں گی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی سیاسی معاملات میں حاضر سلیس ہوتے ہوئے بھی خاصی دلچسپی ہوا کرتی تھی، اور وہ بڑے واضح انداز میں کھل کر سیاسی معاملات میں دخل دیتے اور کوئی بات چھپاتے بھی نہیں تھے۔ اب اس سب میں آپ کے سامنے فیض آباد دھرنے کی مثال موجود ہے، جس میں ہونے والا جو معاہدہ کیا گیا تھا اس میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے خود دستخط کیے تھے۔ دوستو دیکھتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کورٹ مارشل کے بعد کیا فیصلہ سامنے آتا ہے۔ تاہم سیاسی صورتحال کشیدہ ہے، کشیدگی موجود ہے، عمران خان جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ نے ابھی تک کوئی نمائندہ بھی مقرر نہیں کیا بات چیت کرنے کے لیے۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔